کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک بچہ تھا جس کا نام تھا عاقف. اب اس نے بری عادت یہ لے لی کہ یہ لوگوں کی باتوں کو کاپی کیا کرتا تھا اور ریپیٹ کیا کرتا تھا. مثال کے طور پر ان کے بھائی جان تھے. ایک دن صبح ان کے بھائی جان اپنے روم سے نکلے اور امی سے پوچھنے لگے کہ امی آپ نے میری شرٹ دیکھی ہے, میری شرٹ نہیں مل رہی. عاقف میاں نے یہ بات سن لی. اب جب یہ بات سنی یہ ریپیٹ کرنے لگے, میری شرٹ نہیں مل رہی ہے, میری شرٹ نہیں مل رہی ہے, میری شرٹ نہیں مل رہی ہے. ایسے کر کے بھائی کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور پھر اوپر سے خود ہنسے بھی. امی نے منع کیا کہ بیٹا بری بات ہوتی ہے, ایسا نہیں کرتے. تھوڑی دیر ہوئی تو بہن آئی اور امی سے کہنے لگی کہ امی جان آج میرا پیپر ہے اور آپ میرے لیے دعا کیجئے گا کہ میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں. عاقف میاں کے کان تک یہ آواز پہنچ گئی. اب یہ جناب شروع ہو گئے, آج میرا امتحان ہے, آج میرا امتحان ہے, ایسے کر کے بہن کو تنگ کرنا شروع کر دیا. بہن نے کہا کہ میں تمہیں ماروں گی, خبردار میری کاپی نہیں کرنا. لیکن عاقف میاں تو اپنی مستی میں مست تھے. اب بہن نے جا کر امی سے شکایت کی, دیکھیں نا ممی جان یہ مجھے تنگ کر رہا ہے. تو امی نے عاقف کو غصہ کیا کہ بیٹا ریپیٹ نہیں کرتے, کسی کو تنگ نہیں کرتے, کسی کی نقل اتارنا بری عادت ہوتی ہے. اچھا اتنے میں اتفاق سے ہوا یوں کہ عاقف بھائی کا ایک دوست تھا جس کا نام تھا آصف. کیا نام تھا؟ آصف. آصف کے پاس ایک طوطا تھا جو بڑا باتونی تھا, اور وہ بھی طوطا آپ نے دیکھا ہے کبھی بات کرتے ہوئے؟ طوطے کے سامنے جو بھی بولے نا تو وہ سامنے سے اس کا جواب دیتا ہے, ریپیٹ کرتا ہے, اسی بات کو دہراتا رہتا ہے. تو ان کے پاس جو طوطا تھا اس کے اندر یہ عادت تھی. آصف بھائی نے آ کر عاقف سے کہا کہ عاقف ہم لوگ جا رہے ہیں 2 دن اپنے نانی ہاؤس, تو کیا آپ میرا یہ طوطا 2 دن کے لیے اپنے گھر میں رکھ سکتے ہو؟ عاقف نے کہا اس کے لیے تو مجھے اپنی امی سے پوچھنا پڑے گا. جا کر امی سے پرمیشن لی کہ امی کیا ہم آصف بھائی کا طوطا 2 دن کے لیے اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں, یہ اپنے نانی ہاؤس جا رہے ہیں. تو امی نے اجازت دے دی. ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی رکھ لو, 2 دن ہم رکھ لیں گے. اب عاقف میاں نے تو بڑا پلان بنا لیا کہ میں تو صبح و شام طوطے کے ساتھ کیا کروں گا, کھیلوں گا, انجوائے کروں گا, اسے اپنی انگلی پر بٹھاؤں گا, اسے چوری کھلاؤں گا, اسے دال کھلاؤں گا. سارے انہوں نے اپنے خیالی پلاؤ اپنے ذہن میں بنانا شروع کر دیے اور بنا لیے. اب یہ خوشی آصف بھائی سے انہوں نے پنجرا لیا طوطے کا اور لا کر گیلری کے اندر اپنے گھر کی رکھ دیا. اب ہوا یوں کہ تھوڑی دیر کے بعد عاقف بھائی گئے اور جا کر طوطے سے پوچھنے لگے, ہاں طوطے میاں کچھ کھاؤ گے؟ اب طوطے کی عادت تھی کہ جو بات اس کے سامنے کہی جائے وہ کیا کرتا تھا, ریپیٹ کرتا تھا. طوطے نے کہا کچھ کھاؤ گے, کچھ کھاؤ گے, کچھ کھاؤ گے, یہ کہنا شروع کر دیا. عاقف بھائی سوچنے لگے کہ میں اس سے پوچھ رہا ہوں اور یہ ہے کہ مجھے ہی کہے جا رہا ہے کچھ کھاؤ گے, کچھ کھاؤ گے. تو عاقف بھائی نے کہا میں تم سے پوچھ رہا ہوں. اب طوطے نے اس بات کو پکڑ لیا, میں تم سے پوچھ رہا ہوں, میں تم سے پوچھ رہا ہوں, میں تم سے پوچھ رہا ہوں. اب عاقف بھائی کو آیا غصہ, کہنے لگے چپ ہو جاؤ, میری نقل مت اتارو. اب طوطے نے اس بات کو پکڑ لیا, چپ ہو جاؤ, میری نقل مت اتارو, چپ ہو جاؤ, میری نقل مت اتارو. اب عاقف بھائی زور سے پیر زمین پر مارا اور غصے کی حالت میں امی کے پاس چلے گئے. اتنے میں گھر کی بیل بجی تو امی نے عاقف بھائی سے کہا کہ عاقف بھائی دیکھو کون آیا ہے. اب جو ہے نا عاقف ڈر رہا تھا کہ کہیں طوطا میری بات کو سن نہ لے. اچھا طوطا بھی کیا کرتا تھا, عاقف کی بات کو ریپیٹ کرتا تھا. اتفاق سے طوطا بھی عاقف کی بات کو پکڑتا تھا اور اسی کی بات کو زیادہ ریپیٹ کرتا تھا. اب امی نے جب عاقف سے کہا تو وہ ڈرتے ڈرتے دروازے کی طرف گئے اور آہستہ سے پوچھا کون ہے. اب طوطے نے سن لیا. طوطا کہنے لگا کون ہے, کون ہے, کون ہے. عاقف بھائی کو چڑھا بڑا غصہ اور جا کر امی سے کہنے لگا امی جان یہ طوطا دیکھیں یہ تو میری ہر بات کو کاپی کرتا ہے, ہر بات کو میری ریپیٹ کرتا ہے. اب امی جان نے بٹھا کر عاقف کو سمجھایا کہ بیٹا میں بھی آپ کو یہی سمجھاتی تھی کہ لوگوں کی نقل نہیں اتارتے. کتنا برا لگا آپ کو, حالانکہ یہ تو طوطا ہے اور طوطے کی بات کو تو لوگ انجوائے کرتے ہیں اور آپ تو لوگوں کی نقل اتارتے ہو, تو ان کو کتنا غصہ آتا ہوگا, کتنا برا لگتا ہوگا. اب عاقف بھائی کی عقل میں آ گیا کہ مجھے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. اب عاقف بھائی نے اپنی امی سے وعدہ کر لیا کہ میں کبھی بھی دوسروں کی نقل نہیں اتاروں گا. تو بیٹا ہمیں اس کہانی سے کیا سیکھنے کو ملا
کہ ہمیں کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے بچوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ شرارت کرتے ہیں, چھوٹے بھائی بہنوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں, کبھی بڑے بھائی بہنوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں, کبھی امی ابو کو تنگ کرتے رہتے ہیں. تو اس طریقے سے لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھی زندگی گزارنے کی سعادت توفیق نصیب فرمائے.